یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم سخن پیپل سانہ مراد آباد کی جانب سے 5 جولائی 2024 کو فراز اکیڈمی قصبہ پیپل سانہ ضلع مراد آباد میں ایک کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ کنوینر مشاعرہ رہیں رضوانہ نرگس، وارڈن KGBV ٹھاکر دوارا۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے پیپل سانے میں علم و ادب کی شمع روشن کرنے والی شخصیت، مہمان نواز، نیک دل، خوب سیرت انسان، شاعر ماسٹر سرفراز حسین فراز پیپل سانوی۔ آج کی صدارت جو کر رہے ہیں ایک اس دیار کی ایک عجیب و غریب اور معناس شخصیت ہے اور انتہائی خوش مزاج انسان ہے۔ آج کی محفل کی صدارت جو کر رہے ہیں ان کی صدارت سے اس محفل کی زینت میں اضافہ ہوا، اور جو ہمارے مہمان کرام ہیں اور جو شعراء حضرات ہیں، ہم فراز صاحب اور تمام کمیٹی کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور جو میزبان ہمارے اس ٹیم کے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے خلوص دل کے ساتھ تمام شعراء حضرات کا استقبال کریں۔ آئیے دوستو، ہم ظفر مراد آبادی سے پرخلوص التماس کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ زوردار جی حضور۔ صدر محفل کی خواہش کامل صاحب کو ترنم سے سننے کی بھی تھی، تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ 4 مصرے ترنم سے بھی پڑھ دیے جائیں، اور اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ ناظم مشاعرہ نے کئی مرتبہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ شعراء کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے کام اختصار سے لیا جائے۔ دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک تازہ غزل کے چند اشعار تحت سے پڑھ لیے جائیں اور 4 مصرے ترنم سے سماعت فرما لیں۔ چاندنی جب تیرے آنگن میں اترتی ہوگی، چاندنی جب تیرے آنگن میں اترتی ہوگی، تجھ سے اے دوست میرا ذکر تو کرتی ہوگی، تجھ سے اے دوست میرا ذکر تو کرتی ہوگی، کتنے افسانے فضاؤں میں بکھرتے ہوں گے، کتنے افسانے فضاؤں میں بکھرتے ہوں گے، جب تیرے رخ پر سیاہ زلف بکھرتی ہوگی، جب تیرے رخ پر سیاہ زلف بکھرتی ہوگی، چاندنی جب تیرے آنگن میں اترتی ہوگی۔ اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر۔ چشم نم دیکھ آیا راز نہ ہونے پائے، چشم نم دیکھ
آیا راز نہ ہونے پائے، دل اگر ٹوٹے تو آواز نہ ہونے پائے، چشم نم دیکھ آیا راز نہ ہونے پائے، اس سلیقے سے گزر عشق کی منزل سے ظفر، اس سلیقے سے گزر عشق کی منزل میں ظفر، تجھ پہ بھی تیرا آیا راز نہ ہونے پائے، چشم نم دیکھ۔ ایک تازہ غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، تحت سے پڑھ دیتا ہوں، نسبتاً وقت کم لگے گا۔ شوق گل میں خلیش خار بھی سہ لیتے ہیں، شوق گل میں خلیش خار بھی سہ لیتے ہیں، اور عشق میں طعنۂ اغیار بھی سہ لیتے ہیں، عشق میں طعنۂ اغیار بھی سہ لیتے ہیں، آج بھی مسلک منصور عمل ہے جن کا، آج بھی مسلک منصور عمل ہے جن کا، وہ سزائے رسن و دار بھی سہ لیتے ہیں، وہ سزائے رسن و دار بھی سہ لیتے ہیں، کوچے شوق میں جان دے کے گزرنے والے، کوچے شوق میں جان دے کے گزرنے والے، سختی منزل دشوار بھی سہ لیتے ہیں، سختی منزل دشوار بھی سہ لیتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ غم دوراں کو جو ہنس ہنس کے لگاتے ہیں گلے، غم دوراں کو جو ہنس ہنس کے لگاتے ہیں گلے، مسکرا کر وہ غم یار بھی سہ لیتے ہیں، مسکرا کر وہ غم یار بھی سہ لیتے ہیں، طالب دید گناہ گار محبت ٹھہرے، طالب دید گناہ گار محبت ٹھہرے، آپ کی چشم شرر بار بھی سہ لیتے ہیں، آپ کی چشم شرر بار بھی سہ لیتے ہیں، کیا کہوں مردہ ضمیری یا کوئی مجبوری، کیا کہوں مردہ ضمیری یا کوئی مجبوری، لوگ بگڑے ہوئے کردار بھی سہ لیتے ہیں، لوگ بگڑے ہوئے کردار بھی سہ لیتے ہیں، کیا کہوں مردہ ضمیری یا کوئی مجبوری، لوگ بگڑے ہوئے کردار بھی سہ لیتے ہیں، اور عشق کی راہ میں کچھ بھی تو نہیں خوف و خطر، عشق کی راہ میں کچھ بھی تو نہیں خوف و خطر، سر پہ لٹکی ہوئی تلوار بھی سہ لیتے ہیں، سر پہ لٹکی ہوئی تلوار بھی سہ لیتے ہیں، اور خاص طور سے پیپل ثانی کے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس محفل کو آراستہ کیا ہے، مخصوص طریقے سے سرفراز صاحب کے جن کے انہوں نے دعوت نامہ بھیجا ہے، مخصوص طریقے سے ان کی نظر ایک شعر ہے اور آپ لوگوں کی توجہ کا طالب۔ اپنی محفل میں اگر آپ بلاتے ہیں فراز، اپنی محفل میں اگر آپ بلاتے ہیں فراز، پھر تو ہم منزل دشوار بھی سہ لیتے ہیں، پھر تو ہم منزل دشوار بھی سہ لیتے ہیں، اپنی محفل میں اگر آپ بلاتے ہیں فراز، پھر تو ہم منزل دشوار بھی سہ لیتے ہیں۔
دیکھیے حضرات، کبھی کبھی محفلوں میں بڑے بگڑے ہوئے اور ناخوشگوار حالاتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک محفل کے اوپر ایک تانا ضرور ہے، لیکن تھوڑی ساری اگر اصلاح ہو جاتی ہے محفلوں کی تو میری محنت وصول ہو جائے گی ہے. تاکہ محفل میں کوئی شر نہ خلل ہو پیدا، تاکہ محفل میں کوئی شر نہ خلل ہو پیدا، ہم یہ بگڑے ہوئے اطوار بھی سہ لیتے ہیں، ہم یہ بگڑے ہوئے اطوار بھی سہ لیتے ہیں. عشق جب ان سے ظفر اپنا مقدر ٹھہرا، عشق جب ان سے ظفر اپنا مقدر ٹھہرا، ان کی ہم تلخی گفتار بھی سہ لیتے ہیں، ان کی ہم تلخی گفتار بھی سہ لیتے ہیں، ان کی ہم تلخی گفتار بھی سہ لیتے ہیں. عشق میں تانے اغیار بھی سہ لیتے ہیں، اور شوق میں خلش خار بھی سہ لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہر قدم محبت میں پختگی سے رکھا ہے، ہر قدم محبت میں پختگی سے رکھا ہے، ہم نے عشق سیکھا ہے من چلے بزرگوں سے. تو آئیے دیکھیں ظفر صاحب اپنی زندگی کے تجربات کو کچھ اس انداز سے بیاں کر رہے تھے کہ اگر ان کے دل کی شگفتگی کو تلاش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں بڑھاپا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس شخص کا تعلق شعر و شاعری اور تہذیب و تمدن سے ہوا کرتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جناب ظفر صاحب نے اپنے جوان جذبات کا کچھ اس انداز سے اظہار کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.